السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کا ماضی اور جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں سیاسی اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھا ہوگا۔ سیاست فلیکسیبلٹی کا نام ہے۔ ڈیموکریٹک سٹرکچر پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ افہام و تفہیم، گفت و شنید، نیگوسیشن سے معاملات کو حل کیا جاتا ہے۔ لیکن اچانک ہی ہمارا کلچر اور ہمارے کلچر میں ایک سیاسی جماعت جس کی انٹری ہوئی، انہوں نے فلیکسیبلٹی، نیگوسیشن، بات چیز کو پسے پشت ڈال کے ایگریشن کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہرین کہہ رہے ہیں، یہ حقائق بتا رہے ہیں، یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اور پارٹی تقسیم نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی، اور تقسیم کی بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک جو اس میں اہم فیکٹر یہ ہے، کچھ پولیٹیکل آبزرورز بھی یہ سمجھتے ہیں اور حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو قید ہے اس سے کچھ لوگ خوش ہیں کیونکہ ان کی سیاست دفن ہو سکتی ہے، اور یہ خود پی ٹی آئی بھی کہتی ہے۔ اور دوسری جانب جو یہ تقسیم در تقسیم ہے، کئی دھڑے ہیں جن کا بار بار ذکر ہوا ہے، لیکن اب دو دھڑے جو ہے وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ جنید اکبر اور ان کا جو پورا دھڑا ہے، اسی طرح علی امین گنڈاپور اور ان کا ایک دھڑا ہے۔ بہرحال حلیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ بعض اوقات دونوں پہ برس پڑتی ہیں، اور پی ٹی آئی کی ایک رہنما ہیں کنول شوزف صاحبہ، انہوں نے تو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا حلیمہ خانم صاحبہ کون ہوتی ہیں پارٹی کے امور میں مداخلت کرنے والی۔ اسی طرح اب 31 جولائی کو جو پشاور میں اجلاس طلب کیا گیا ہے اس پروٹیسٹ کا، جو کہ 5 اگست کو ہونے جا رہا ہے، اور اس کی قیادت کون کرے گا؟ آیا یہ اسلام آباد ہوگا، مارچ ہوگا، نہیں ہوگا، پروونس تک یہ محدود ہوگا، وہیں پہ پروٹیسٹ کیا جائے گا؟ یہ فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں مسئلہ فلسطین، جو کہ اس وقت کور ایشو ہے۔ پوری دنیا، اقوام متحدہ، اس کی سیکیورٹی کونسل اور ورلڈ وائڈ جہاں پر بھی پیس کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں، چیمپئن ہیں، وہ اب خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر اور مشرق وسطیٰ میں مسئلہ فلسطین، جب تک اس کا حل تلاش نہیں کیا گیا حالات میں بہتری نہیں آئے گی۔ یہ جنگی جرائم کو تقویت بخشنے کا باعث بن سکتے ہیں اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر 3 روزہ کانفرنس ہوئی ہے۔ پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بڑا واضح 2 ٹوک موقف اور پاکستان کے موقف کو انڈورس کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے تفصیلاً اس پہ بات کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے پہ زور دیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان میں سیاست، سیاسی اتار چڑھاؤ اور پی ٹی آئی کی ہچکولے کھاتی ہوئی جو سیاست ہے وہ کس ڈگر پر اور کس نہج تک پہنچے گی، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ راجہ انصاری صاحب کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ترجمان حکومت پاکستان سندھ، اور نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی۔ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بلکہ آج روایت کو تھوڑا سا غیر روایتی انداز میں نصرت صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اب میں سوری آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا آپ کا کون سا کیمپ ہے، بہرحال یہ بتا دیں کہ 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے اور 31 جولائی کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں جگہ دینے کی۔ دیکھیں، نمبر 1 تو کیمپ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، میرا کوئی کیمپ نہیں ہے۔ میرا ایک کیمپ ہے، میرا ایک لیڈر ہے، اور وہ عمران خان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری نہیں۔ جو پارٹی کے لیے سنسیئرلی کام کرے گا اس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں گی، لیکن جہاں پہ نظر آتا ہے کہ 2 نمبری چل رہی ہے، جہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح کام نہیں کر رہے جتنے بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے عہدے لیے ہوئے ہیں اور بڑی عزت کما رہے ہیں اور اسمبلیوں میں بھی پہنچے ہوئے ہیں اور ساری فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں، لیکن ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی علیمہ خانم کی۔ دیکھیں، علیمہ خانم کوئی سیاستدان نہیں ہیں، وہ اس وقت اگر وہ ایکٹیو ہیں، اتنی ایکٹیو ہیں کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، 2 بہنیں جاتی ہیں۔ نہیں تو وہ ایکٹیو نہ ہونا، وہ اپنے صاحبزادے جو چلے گئے ہیں یہاں سے ان کو بلا لے، وہ ایکٹیو ہو جائیں۔ نہیں، 9 مئی کو تو بڑے ایکٹیو اس سے تھے۔ فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، وہ بہن ہیں سگی، صاحبزادے کی وہ ماموں ہیں، جو بھی عمران خان صاحب ہیں، یہ سگی بہن ہے۔ بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے نا، وہ کوئی بھی اور نہیں کر سکتا، ایون بھائی بھی ہوتا تو شاید اس طرح نہیں کر سکتا پھر یہ جس طرح۔ موروثیت کی جو آپ لوگ بات کرتے تھے، سیاست میں دیکھیں، وہ موروثیت، سیاست نہیں کر رہی، جو میں سب سے امپورٹنٹ بات کر رہی ہوں وہ یہی کر رہی ہوں، علیمہ خانم صاحبہ سیاست نہیں کر رہی،
وہ صرف اپنے بھائی کی اس جستجو میں ہوتی ہیں کہ کیا وہ خیریت سے ہیں. کوئی ٹریڈ کر رہی ہیں، وہ کاروبار کر رہی ہیں، تو سیاست ہی کر رہی ہیں نا وہ. کیا ٹریڈ کر رہی ہیں مجھے بتائیں. اندر وہ جانتی نہیں ہیں، ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے، ملنے دیتا نہیں ہے. 2 بہنیں جاتی ہیں، پھر وہ باہر آ کے، میں خود بھی گئی ہوں اور میں ان کے ساتھ 4 گھنٹے باہر گیٹ پہ بیٹھی رہی ہوں کہ وہ خاتون اندر اس کو اجازت نہیں ہوتی جانے کی. ڈرتے نصرت واحد کیوں صاحبہ، ہیں؟ میں بھی اسلام ڈرتے آباد کیوں میں ہیں؟ ہوتا ہوں، جتنا علیمہ صاحبہ کو موقع ملتا ہے ان سے ملاقات کا، نہیں گنڈا پور ملتا. صاحب کو جتنا موقع ملتا ہے، بہت موقع نہیں ہے، وہی تو آ کر باہر بتاتی ہیں کہ آج انہوں نے یہ کہا، آج بانی نے نہیں، وہ یہ کہا، دوسری آج 2 یہ کہا. بہنیں ہوتی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے. وہ پچھلے 6-7 مہینے سے ان کو اجازت نہیں ملی ہے. وہ باہر گیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں. میں خود بتا رہی ہوں آپ کو، میں گئی ہوں وہاں پہ، میں 4 یا 5 گھنٹے ان کے ساتھ باہر بیٹھی ہوں گیٹ پہ. راجہ صاحب، وہ سیاست نہیں کر رہی، وہ صرف اپنے بھائی کے لیے بات کر رہی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ جب نواز شریف اندر تھا، کلثوم نواز نکلی، کیا وہ اس کے بعد بھی سیاست کرتی نہیں؟ جس دن خان صاحب انشاءاللہ باہر آ جائیں گے، یہ بہنیں یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ یہ ایک ابہام کہیں یا حقائق کے قریب ہے یہ بات کہ جی پتہ نہیں پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ وہ بہن کے بعد جو ہے وہ کسی اور منصب کی تلاش میں ہو. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. کبھی آپ نے دیکھا 3 سال 3.5 سال حکومت رہی، ایک دفعہ بھی ان کے وہ گئے صاحب اپنے بیٹوں کو لے کے آئے کہ تم یہ عہدہ لے لو، تم وہ عہدہ لے لو، یا تم پرائم منسٹر ہاؤس میں قیام کرو. وہ سارے کے سارے بس صرف ایک اہلیہ کو بولا تھا. وہ ابھی پھر ان کے حالات بھی اسی وجہ سے تھوڑے سے گمبھیر ہوئے ہوئے ہیں. وہ اہلیہ کو پنجاب حکومت پوری حوالے کی ہوئی تھی. ایسی کوئی بات نہیں، صرف افواہیں ہیں. اچھا یہ افواہیں. صرف افواہیں. انصاری صاحب کیوں جی ملنے نہیں دے رہے آپ لوگ اور احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے؟ وہ تو احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں بقول نصرت واحد صاحب. کیا انہوں نے کہا کہ افواہیں پولیٹیکل اور موو جو ہے یہ ڈیموکریٹک موو کو آپ نہ روکیں نا. میں عرض کروں، انہوں نے کہا کہ افواہیں ہیں. وہ ہے کہ سارا ہی زمانہ کہتا ہے قتال تمہیں سفاک تمہیں، مانا کہ یہ سب افواہیں ہیں. کچھ بات تو ہے افواہوں میں، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے. یہ تو ان کے اپنے پارٹی کے ایم این اے نے کہا کہ جی خان صاحب خود نہیں ملنا چاہتے علیمہ خان سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں. مروت کی بات کر رہے ہیں جس کو نکال چکے ہیں. تو نہیں نکالا نا، وہ کہہ رہے ہیں خان جس دن نکالے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ بھی آپ والے کیمپ میں ہیں. وہ بھی ایشو یہ ہے وہ بھی کہتے ہیں خان صاحب. میں خان صاحب میں عرض کر لوں، کیا اس ملک کو ہمیشہ اس ڈگر پہ رہنا ہے؟ کیا ہم اس ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہ جماعت نہیں تھی جس نے یہ کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا. خود جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ تیار ہو جاؤ، پیٹرول ابھی 400 روپے لیٹر ملے گا، ڈیزل 600 روپے لیٹر ملے گا، بجلی مہنگی ہو جائے گی، تیار ہو جاؤ، گھبرانا نہیں ہے. یہ لوگ نہیں تھے. پھر جب ان کے عدم اعتماد آیا تو انہوں نے کہا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، ملک سری لنکا بن جائے گا، ایتھوپیا بن جائے گا، گرے لسٹ، بلیک لسٹ. الحمدللہ ملک کو ایک پیورلی سیاسی جماعتوں نے آ کے سنبھالا. محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بڑی ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھے. تباہی کے دہانے اور ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ملک کو ٹریک پہ چڑھایا، اور پھر وہ انڈیکیٹرز جو معیشت کے جو سارے نیچے کی طرف جا رہے تھے آج وہ سب اوپر کی طرف جا رہے ہیں. انصاری صاحب مجھے یہ بتائیں، ان کے درمیان جو دراڑیں ہیں، دراڑیں کہیں یا جو یہ ڈسپرس ہوئے ہوئے ہیں، تو کہاں پہ آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بینیفیشری ہوں گے اور ان کا ایک دھڑا جو ہے وہ آپ اپنی طرف کر رہے ہیں؟ کیونکہ کے پی میں ہمیں نظر آیا ہے خیبر پختونخوا. میں عرض کروں، مسلم لیگ نون کی یہ سیاسی وتیرہ رہا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مخالف کے کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں. ہم نے وہ سیاست ہی نہیں کی. نہ ہم نے کبھی لاشوں پہ سیاست کی، نہ ہم نے کسی کی کمزوری پہ سیاست کی. یہ میاں نواز شریف تھے نا جنہیں پتہ چلا کہ موصوف جو ہیں وہ اسٹیج سے گر گئے تو ان کے گھر چلے گئے. تیمارداری کی اخلاقیات ہماری، وہ اس کا معیار آج بھی برقرار ہے. نواز شریف، وہ کون سا ظلم ہے جو نواز شریف کے خلاف نہیں کیا ان لوگوں نے؟ وہ کون سی آج ان کو بہو بیٹیاں یاد آ رہی ہیں؟ مریم نواز کسی کی بہو بیٹی نہیں تھی؟ مریم نواز خاتون نہیں تھی؟ آپ کیا کون سا وہ میں بتاؤں پوچھنا چاہتا ہوں ظلم کا جو نہیں کیا؟ نہیں. کیا نواز شریف نے ری ایکشن میں اداروں پہ حملے کیے؟ کیا میاں نواز شریف نے اپنے ورکرز کو کہا کہ جلاؤ گھیراؤ کرو؟ کیا میاں نواز شریف نے کہا کہ دھرنے دو، روڈ بلاک کرو، پاکستان کو نقصان پہنچاؤ؟ تھوڑی سیاست میں انصاری صاحب، اب پہلے کی سیاست میں جو کہ پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس ہوا کرتی تھی، اب اس میں سینٹیمنٹس شامل ہو گئے ہیں. تو اب سینٹیمنٹس کو کاؤنٹر آپ سینٹیمنٹ سے کریں گے یا آپ پرفارمنس سے کریں گے؟ پرفارمنس سے.
میں تو ان کی بات کا جواب دے رہا تھا. بات یہ ہے کہ ہماری پرفارمنس لوگوں کو اب یہ میں اپنی پرفارمنس کی بات کرتا ہوں تو ہنستی ہیں. کیا مجھے بتائیں یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو 113 نمبر پہ تھا آج وہ ٹاپ 100 میں ٹرینڈ کر رہا ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج پوری دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینج میں چوتھے نمبر پہ؟ یہ حقیقت نہیں ہے کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہم کراچی میں بھی بیٹھے ہیں, وہ تو نصرت واحد صاحبہ کو بھی تو پتہ ہے. یہ اسی لیے ہوا کہ محترم وزیر اعظم اور ان کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں, سندھ کے آج لوگ بول رہے ہیں کہ سر ہم جب پنجاب کے سرحدوں میں جاتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں پاکستان کا اکنامک ایک چھوٹا سا میں بتا دوں آپ کو کہ ایک اسٹاک ایکسچینج جو بڑے بڑے سوداگران ہوتے ہیں, جو تاجر ہوتے ہیں, جو کریم ڈیڈی جیسے ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے پیسہ پھینکو. وہ پھینکتے ہیں اور پھر جیسے نہیں جنرل پبلک کے جو اب شیئرز کی باتیں آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آپ وہ تو نہیں تھا وہ جو انجیکٹ کیے تھے آپ لوگوں نے اربوں روپے اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس بڑھانے کے لیے, وہ ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ سرمایہ دار تھے نہیں ہے اب آپ کے ساتھ. وہ تو ظاہر ہے, وہ تو جو اس ٹائم ٹھیک تھا, گورنمنٹ میں آئیں گے وہ ٹھیک ہو. سارے مانگے تانگے کے تھے. سر ایک سوال انصاری صاحب, ایک بات جو سب سے احتجاج اگر کرنے جا رہے ہیں اور یہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں, ریٹرن میں دیتے ہیں, خیر ٹریک ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے, ریٹرن میں دے دیتے ہیں, تو ان کو پروٹیسٹ کی اجازت ہے؟ پروٹیسٹ کی ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کے آئینی حدود میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کی اجازت ہے. آئے دن احتجاج ہوتے رہتے ہیں. 2014 میں بھی تو ایک انہوں نے وہ ریٹرن میں بھی لیا تھا ایگریمنٹ کہ ہم ریڈ زون میں نہیں آئیں گے, ہم رکیں گے نہیں, ہم چلے جائیں. لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ خراب ہے. اچھا, یہ کرتے کیا ہیں, یہ ریٹرن میں دے کے مکر جاتے ہیں, یہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, کیا میکینزم ہونا چاہیے, لگاتے پھر کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ میکینزم یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو یہ اپنی تاریخ چینج کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. 5 اگست آپ کو پتہ ہے کون سا دن ہے؟ آرٹیکل 370 کا دن. 35 کو ریووک کیا گیا تھا. بالکل. اس دن کیا ہوگا؟ پاکستان اس دن چاہتا ہے کہ ہم انڈیا کو جس طرح ہم نے جنگ کے میدان میں شکست دی. مجھے سر یہ اب آپ نے مجھے جو ہے یہ ایک بڑا ضمنی سوال بھی ہے نصرت واحد صاحب, انہی دنوں کا انتخاب, کبھی آپ لوگ 23 مارچ کا انتخاب کرتے ہیں, 14 اگست 2014 کو آپ نے آزادی مارچ نکالا, کس چیز کی آپ کو آزادی, کون سی آزادی کی بات ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. امریکہ کے پاس آپ وہاں جا کے آپ یہ لابنگ فرمز ہیں, یہاں پہ آ کے 5 اگست کو, تو پھر اسی بات کو انڈورس تو نہیں کر رہے آپ لوگ کہیں کہ 5 اگست کا جو انلیگل جو اٹیمپٹ تھا اور جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا تھا مودی نے اور اس سرکار نے, تو آپ اس کی فیور میں تھے. یہ آپ پہ ایلیگیشن بھی ہے کہ آپ, کیونکہ ابھی آپ کے کھاتے میں تو جائے گا نا 5 اگست. اس کے بعد ان کے لیڈر نے بیان دیا کہ مودی الیکشن جیت جائے. جی خیر وہ تو ایسی بائی دا وے بندہ وش کرتا ہے کہ چلو الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ جیت جائیں گے. اللہ نہ کرے ہماری مودی کے لیے تو کبھی وش نہیں ہوئی ہے. نہیں اس کی بات نہیں کر رہی میں کہ کوئی ان کی انٹینشن تھی کہ وہ جیت جائے اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرے, اس طرح کا کچھ نہیں تھا. صرف ایک وہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے کوشچن کر لیا ہوگا تو انہوں نے کہا چلو میں چاہتا ہوں کہ وہ جیت جائے, شاید اپنے ملک کے لیے اچھا کچھ کر لے اور باقی دنیا کے لیے بھی اچھا کر لے. ابھی ان کی بات کا میں جواب دوں گی کہ یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا بلکہ بہت اونچائی کی طرف جا رہا ہے, جس میں پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ کیسے کیا ہو گیا. میں صرف آپ کو چھوٹا سا پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ 2025 کی قرضوں کے اعداد و شمار دیکھ لیجئے آپ. وفاقی حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئے. 76,045 ارب. نہ کیوں نہ کریں, اس لیے نہ کریں کہ آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کروں گا, تو کس منہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ ضرور کہا انہوں نے کہا. میڈم آپ کے پاس اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جو آپ لوگوں نے قرضہ لیا تھا اس کی کتنی ادائیگی اب تک انہوں نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی؟ ہم قرضہ لے بھی رہے تھے اور قرضہ اتار بھی رہے تھے. نہ کہاں قرضہ اتار رہے بالکل اتار رہے تھے ہم. آپ نے تو جا کے جو کنڈیشنز تھی آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو آپ لوگوں نے اس کو آپ نے پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے استعمال کیا, آپ نے روک دیا, آپ نے ان کے ساتھ جو کنڈیشن, انہیں پاپڑ بیلنے پڑے, بارودی سرنگیاں کہتے ہیں یہ آپ بچھا کے گئے تھے. زمان پاک میں جا کے آئی ایم ایف نے سائن کیوں کروائے تھے خان صاحب سے جب یہ لوگ قرضہ لے رہے تھے؟ بیکاز they didn't trust them. ان کو پتا ہے کہ جو بھی ہم قرضہ دیں گے وہ جائے گا باہر, وہ ملک میں نہیں لگے گا, جو آج تک نہیں لگا. 75 سال سے تو یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں, 40 سال سے یہ 50 سال سے انصاری صاحب کیا کر لیا ان لوگوں نے؟ مجھے بتائیں وہ کیا کہتے ہیں, برسات ہو گئی ہے اس کی جو ہے. نہیں مجھے بتا دینا کیا انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے. پورا ڈوبا پڑا ہوا ہے پنجاب, کس قسم کے حالات ہیں.
یہ کام ہو رہا ہے 10 خرب مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے، اچھا کمپیریٹیولی تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں میڈم انصاف کے ساتھ. نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں کر رہا. پنجاب حکومت کا کمپیریزن بزدار صاحب کے ساتھ کریں گے؟ 3.5 سال کی پنجاب حکومت کا بزدار صاحب کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں گے؟ کر لیں، ان سے بہتر تھے پھر بھی. اچھا پھر بھی بہتر. انہوں نے بارش کے زمانے میں گڑھے کھدوائے تھے جہاں پہ پانی اندر جا رہا تھا. وہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا کہ کرنل صاحب کی گاڑی ڈوب جا رہی ہے، سارے جتنے نالے اس کے اوپر ان لوگوں نے بنوا دیے آبادیاں. ایک تو چیز جو ہے اس میں انٹینشن نہیں تھی، فلڈ تھا، فلیش فلڈ تھا، کلائمیٹ چینج ہے، دیکھیے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب آپ کی باری ہے سر. یہ وہی سوچ کی عکاسی ہے کہ میں نہیں مانوں گا، باقی سارے چور ہیں، ہم لوگ ہی ٹھیک ہیں. یہ آج تک وہ روش نہیں جا رہی جس کی قیمت آج پاکستان ادا کر رہا ہے. نہیں جائے گی. جو آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک یہ سال جو کے ضد ہے اندر نا، اندر جو قرضہ یہ جو انہوں نے ضد لیا ہے، یہ جو ہے کہ میں نہیں مانوں گا، یہ جو پوری دنیا ایک بات کہے کہ ترقی ہو رہی ہے پنجاب میں لیکن یہاں کہا جائے کہ کچھ نہیں ہو رہی. پوری دنیا آپ کی تعریفیں کرے لیکن یہ کہیں گے نہیں ہو رہی. ان سے ہضم نہیں ہو رہا. پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معاشی اعداد و شمار کی جو ترقی ہے وہ ساری دنیا میں 2 ایسی ہیں کارنر جن کو ہضم نہیں ہو رہی. ایک پی ٹی آئی اور مفتاح اسماعیل اور سارے یہ مل کے، اور دوسرا مودی سرکار اور انڈیا. ان دونوں کو پاکستان کی یہ ترقی ہضم نہیں ہو رہی اور ہضم ہوگی بھی نہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں گے شاہ عبد اللطیف بھٹائی سندھ کے بڑے قومی شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، اس کا میں اردو میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ لوگ جئیں. وہ دعائیں دے رہے ہیں اپنے مخالفین کو، اللہ کرے کہ آپ جئیں، آپ دیکھیں گے میرا ملک ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی، پھر آپ اسی حسد میں جلنا، آپ دیکھنا. لیکن آپ کو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور ترقی کرے گا. پاکستان اس وقت ہم دیکھیں نا، کسی بھی ملک کی ترقی کو اگر آپ نے جاننا ہو تو آپ اس کے موجودہ جو اکنامی کے اعداد و شمار ہیں، اس کے انڈیکیٹرز کا رخ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. کیا وہ نیچے کی طرف آئے ہیں یا اوپر کی طرف گئے؟ جواب دیجیے گا بھائی صاحب، وہ بھی آپ کو ون بائی ون رسپونڈ کر رہے ہیں. بنیادی مقصد یہ میں ایک اور بات بھی کہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم تو بیسیکلی جس طرح یہ کہتے ہیں نا چور چور فلانا، ہم بھی سمجھتے ہیں یہ ملک دشمن عناصر ہیں. ہمارا بھی یہ ایمان کی حد تک یہ ایک چیز ہے کہ یہ غدار ہیں. دیکھیں لیکن کیا ہے، لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو محب وطن بولتے ہیں نا، تو محب وطنی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ملک کی ترقی کے لیے قدم بڑھائیں. آپ کی حکومت آئی، ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آئی تھی، پھر بھی ہم نے کہا آؤ میثاق معیشت کرتے ہیں. محترم وزیر اعظم نے کہا آؤ میثاق معیشت. چوری کرنے کی واضح طور پر خان صاحب نے متعدد جگہوں پہ اس کا اعتراف بھی کیا کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت مجھے نہیں چاہیے، اب میں لوں گا تو 2/3 میجارٹی لوں گا. جی سنیں نا، پنجاب میں نون لیگ حکومت بنا سکتی تھی، آپ لوگوں نے ان کے ایم پی ایس. اچھا جی، پھر انہوں نے حکومت بنا لی تھی. حکومت بنائی تو ہم نے تھی، اب جیتے اس وقت بھی ہم اتنے زیادہ ہی تھے. ٹھیک ہے، جس طرح کراچی میں جیتے تھے ہم اسی طرح وہاں پہ جیتے تھے. یہ جیتے ہیں پھر بھی ہم نے دھاندلی کی ہے، ہم جیتے ہیں پھر بھی ہم نے دھاندلی کی ہے. جتانا چاہ رہے تھے سر. صرف کے پی کے میں جو ہے نا وہ دھاندلی نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ سب جیت جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہاں پہ ایلینز تعینات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے باقی الیکشن کمیشن وغیرہ نہیں ہوتا. وہی میں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کسی بات میں منطق نظر نہیں آئے گی. آپ میں ذاتی طور پر بھی بڑا آپ کا متقد ہوں، ہمیشہ بہت اچھی بات کرتی ہیں، بیلنس بات بھی کرتی ہیں. سیاست میں ہوتا ہے نا جی، تنقید تو ہوتی ہے ایک دوسرے پر، آپ نے وہ کرنا بھی ہے، روایت بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. یہ بتائیں آپ 90 دن والی ہیں یا 5 اگست والی ہیں؟ 90 دن میں آپ نے جو ہے بانی کو چھڑوانا ہے یا 5 اگست کو؟ دیکھیں ابھی تک عمران خان صاحب ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ میں عدالتوں کے تھرو آؤں گا. نہیں تو آپ کو کون سے چاہیے ریلیف، 5 اگست والا یا 90 دن والا؟ دیکھیں یہ تو کوئی کوشچن ویسے کوشچن ہے نا، دیکھیں آپ کس چیز پہ تیار ہیں کہ 5 اگست کو جو ہے آپ لوگوں نے مارچ کر رہے ہیں یا 90 دن کی؟ کل آ جائیں وہ، میں تو چاہتی ہوں he will come yesterday. نہیں تو پھر ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہے. نہیں، میں چاہتی ہوں خان صاحب کل جو گزر گئی ہے اس دن آ جائیں باہر. یعنی بانی 5 کو آ جائیں یا 90 والے دن؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ کہ پارٹی میں یہ 2 موقف چاہتے ہیں. 5 کو آ جائیں. میں یہی تو عرض کر رہی ہوں، وہ جو گزر گئی ہے کل اس دن ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا. تو 5 تو پھر بھی دور ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا نا، باہر آنا چاہیے. یہ اب سمجھ آ گیا آپ کی. 5 اگست سے میں کلیئرٹی اسی چیز کی چاہ رہا تھا کہ کیمپ کون سا ہے، میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا. کیمپ، اس میں کیمپ کی کیا بات ہے؟ میں تو اپنی بات کر رہی ہوں. انصاری صاحب یہ بتائیں کہ پروٹیسٹ اگر پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا، آپ کے پاس فارمولا کیا ہے اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے؟ اگر ایک جماعت سینٹیمنٹ سے باہر نہیں آتی، اگر ایک جماعت جو ہے اس کا ایک ہی ٹون ہے، یہی اگریشن سے انہوں نے سیاست کرنی ہے، یہی ان کا طریقہ کار ہے، آپ اپنے طریقہ کار میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پیرلل یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرنا ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کا کام بھی کرنا ہے، اس
प्रोटेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या है मैकेनिज्म आपका? देखें, हमने इंसाफ को बेसिकली मद्देनज़र रखना है। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम मौजूद है और हमने सारी इकाइयों, सारे लोगों के साथ इंसाफ, और इंसाफ का तकाजा पता है क्या है? अगर हम इनको छूट देते हैं तो सिंध के कच्चे में जो डाकू बैठे हुए हैं ना, वो कहेंगे जी हमें भी आप सियासत करने की इजाज़त दें, क्योंकि हम भी क्रिमिनल एलिमेंट ज़रूर हैं लेकिन सियासत करने दें। अगर आप एक क्रिमिनल एलिमेंट को सियासत करने देते हैं, जो वर्दियां जलाएं, जो शोधा की यादगारें जलाएं, जो हमले करें, जो हर वो गैर कानूनी काम करें, फिर आपके दुश्मन के एजेंडा पे काम करें, हर वो ज़बान बोलें जो आपका दुश्मन भारत और इसराइल बोल रहा है, जब आप इनको इजाज़त देते हैं कि सियासत करें, तो फिर सिंध के कच्चे के डाकू ने क्या खता की है? वो डिमांड करेंगे, फिर बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद वो डिमांड डिसोन करेंगे। किया है इन्होंने, बानी ने भी खुद डिसोन किया, आप भी डिसोन करती है ना, जिन्होंने ये जलाओ गिराओ 9 मई वाले मैं कैसे मान लूं, Definitely, मैं कैसे मान लूं कभी जब 28 साल में, अब 9 तो मई 30 के सालों बाद में फिर खान ने कहा कभी- कि और उनके पास और क्या था ऑप्शन? वो ये ना करते तो और क्या करते? ये बिल्कुल डिसोन ये करना बात है, नहीं है। ये खान डिसोन साहब करना उस है। वक्त कैद थे, उनको पता ही नहीं है कि पीछे क्या क्या नहीं, हुआ है, नहीं, लेकिन कैद वो नहीं सब थे। कुछ इससे ज्यादा शिद्दत के साथ होगा एग्जैक्टली, ये उन्होंने कहा था। लेकिन शायद ही इसमें थी। ये नहीं था कि जाके जलाओ गिराओ करेंगे। डॉक्टर यास्मीन की वीडियो देखी है आपने? जी, उन्होंने बार- कहा हम वहां बार जा वो रहे कहती हैं, हैं, उन्होंने कहा हम वहां जा रहे हैं। वहां जहां जा रहे हैं। उस दिन पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने बड़ा जबरदस्त काम किया। वो ये था कि इतनी बड़ी तादाद में मोब था, अगर ताकत का इस्तेमाल होता तो बहुत सी अमवात हो सकती थी। अंसारी उस साहब, वक्त कहीं ना तक- कहीं आप लोगों की भी गलतियां हैं। जब डी चौक पर एक पुलिस ऑफिसर्स की बैकबोन जो है उस पर फ्रैक्चर हुआ, तोड़ा गया उसको, जब ये पार्लियामेंट जो शारे दस्तूर पर उसकी जब जी, जो PTV पे फेंसिंग हमला है उस पे फलांगा गया, पीटीवी में गया, तो उस वक्त आप लोगों ने प्रॉपर एक्शन मैं नहीं यही लिया। अर्ज कर सुने रहा सर, ये नहीं कर चुके हैं justice एक नसीम के दूसरा, फिर जब लाहौर में पुलिस जा रही थी गिरफ्तार करने के लिए, तो उस वक्त जो पुलिस की जो हालत आपने की, तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका नुसरत वाहिद साहिबा वैसे बेहतर नहीं सर है देखें, इस हवाले से, ये तशद्दुद के हवाले से। ये पीएमएलएन उस वक्त समझती थी कि ये एग्रेशन की जो पॉलिटिक्स है, इससे हमें प्रोवोक करके ये वो रिजल्ट लेना चाहते हैं, ये लाशें गिराना चाहते हैं, ताकि उसको उसकी बेस पर फिर पॉलिटिक्स कर सकें। हमने ऐसा कोई मौका नहीं प्रोवाइड किया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवानों ने कुर्बानियां दी, उन्होंने वो जख्मी हुए, वो हर वो हमने चीज़ें बर्दाश्त की, लेकिन हमने इनको सियासी मौका नहीं दिया कि ये अपने ही वर्कर्स के लाशों पर सियासत करें। आप अंदाजा लगाए ना कि एक लाश भी नहीं गिरी तो कह रहे थे 15 हमारे लोग मार दिए, 16 मार दिए, 30 मार दिए। बहुत बड़ी तादाद। आज तक एक लाश सामने नहीं आई है, एक लाश सामने नहीं आई जिस पे जाके आप लोगों ने दुआ की हो। ये किस किस्म ये की बातें कर पॉपुलिस्ट रहे हैं? जो आपका वो है नुसरत वाहिद साहिबा, Populist इसका है, नहीं देखिए मेरी ना, आंखों के सामने हुआ है। मैं खुद उन मैं क्योंकि आपको पता है आप भी नुसरत वाहिद साहिबा जानती है, मैं होस्ट हूँ, मैं बायस नहीं होना चाहते। आई वाज देयर, आई वाज देयर, मैं थी, आई मैं वाज उस देयर, कंटेनर के पास थी जहां से इन्होंने आई वाज गिराया देयर था आल्सो। उस बंदे को। ऐसा जो आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं था। मेरे किसी ये कपड़े वही से है गोली जिस तरह नहीं मेरे लगी। कपड़ों से, खान साहब का इंटरव्यू नहीं आपने देखा, मेरे कपड़ों से गोलियां निकली हैं, ये हालत उस है। दिन कोई गलत बात थी, उनको गोलियां नहीं लगी थी। हाँ। थोड़ा सा अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद की, अब छोड़ें नून काफ जेड पीपी सब छोड़ें, क्या आपके पास फार्मूला है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में? आपने कंट्रीब्यूट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों को मैंडेट दिया है, अभी भी पाकिस्तान की आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, भले गलती से दे दिया है, भले सेंटीमेंट से मुतासिर होकर दिया है, क्या करना है आप? छोड़ें बाकी बातों को, पाकिस्तान की तरक्की मुझे के लिए बताइए, यही बता रही हूँ मैं आपको, हमारे एक एक बंदे को नाअहल करेंगे, उसकी जगह इंतखाबात करवाएंगे, अपने आप को जितवाएंगे, 2 हो चुके हैं। इक्तदार की सारी बात है ना, reverse सीटें बात हो गई इक्तदार हैं। की कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन बात पूछ रहे हैं, इक्तदार की नहीं है। कंट्रीब्यूशन पूछे, इक्तदार नहीं। देखें, जो 3-3.5 साल हमने हुकूमत की है, कौन सा ऐसा ठीक है, ऐसी चीज थी जिसको छोड़ा उन्होंने? ठीक है, दरख्त देख लें, डैम देख लें, गरीबों के लिए देख लें। अच्छा राजा बच्चों के अंसारी लिए साहब, देख लिए, राजा अंसारी साहब, जवानों के लिए आपके पास देख लें। क्या है जी? हर काम किया है उस आदमी अपोजिशन ने। को भुगत के, अपोजिशन के जो एग्रेशन है उस पर कंट्रोल करके, मौसर इंतजामी कंट्रोल के अलावा क्या करना है आपने? देखिए, हमने सबसे पहले तो मैंने पहले अर्ज किया कि हम इंसाफ के साथ डील करेंगे। ठीक है। हर पाकिस्तानी शहरी को इजाज़त है कि वो आएँ, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज का कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से आएंगे तो रियासत अपनी रिट कायम करना जानती है। ये कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, ये वही कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं बता देता हूँ, ये आपको कौम को देंगे मुर्गी के बच्चे, उसमें से अंडे निकालें, कट्टे देंगे, उनको पालें, उनको बड़ा करें, या लंगर खाने बनाएंगे, या बाथरूम्स की सफाइयां कराएंगे। इनके अलावा इनके पास मईशत को तरक्की देने का और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वही करेंगे। राजा अंसारी साहब, बहुत बहुत आराम शुक्रिया। करते थे। नुसरत वाहिद साहबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात का कराची स्टूडियोज तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया।
ناظرین گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہوئے کیونکہ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. بدترین مظالم ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو ویسٹ بینک ہے, غزہ کی جو اس وقت صورتحال ہے, اور جس طریقے سے بچوں کو معذور کیا جا رہا ہے, نابینا ہو رہے ہیں لوگ, اور مہلک قسم کے ہتھیاروں کا استعمال وہاں پہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے جو 3 روزہ کانفرنس تھی مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ میں, اس پہ کیا ہوا, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, یہ بات ہم کریں گے ایک بریک کے بعد. اس وقت سب کی حفاظت کرنا میری اولین ترجیح ہے. عروج اور خضر کی موت الیاس کے ہاتھوں ہوگی. اگر انہوں نے شہباز کو حوالے نہ کیا تو پھر جنگ شروع ہو جائے گی. مار دو ان سب کو. اگر میرے بھائی کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو قلعے کو ان کے سر پہ ڈھا دوں گا. میں سلطنت کا بادشاہ ہوں. تو پھر میں عثمانیوں سے اتحاد ختم کرتا ہوں. شہباز کے فرار ہوتے ہی شاہ صنم بھی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے. ہم اس غدار کو جلد پکڑ لیں گے. بسم اللہ حملہ. ختم کر دو ان سب کو سانسر. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں مشرقی وسطی کی صورتحال. 3 روزہ کانفرنس اقوام متحدہ کے زیر اہتمام, اور اس کانفرنس کی بات کریں تو ماضی کی طرف اگر ہم جائیں 75 سال بیت گئے, اور اب تک موجودہ جو اس وقت جو صورتحال ہے, جو جنگ ہے, جو 7 اکتوبر 2023 کو جس کا آغاز ہوا تھا, اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 60,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں, اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. موجودہ جو کانفرنس ہے, اس کانفرنس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے. فرانس نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور پاکستان کا واضح اور بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست ہو. اور ساتھ میں انہوں نے ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار, اور وزیر خارجہ بھی ہیں, انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے. ایک تو فرانس کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور اقوام عالم کے ضمیر کو بھی انہوں نے جھنجھوڑا ہے. اس حوالے سے ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جن کی خدمات رہی ہیں اور اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں. پروفیسر ڈاکٹر خالدہ غوث صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں جی, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. حسن حبیب صاحب ہیں جی, فارمر ایمبیسڈر ہیں, اور اس ڈپلومیسی کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. حسن حبیب صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس جو کانفرنس ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ متعدد بار اقوام متحدہ کی جو رولنگ ہے, ابھی ریسنٹلی ان کی ایک رولنگ آئی جو فلسطین کے حوالے سے تھی, پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, پھر 2 ریزولوشنز جو حالیہ ریزولوشن سیکیورٹی کونسل کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ کچھ بدل رہے ہیں, دنیا بدل رہی ہے, فلسطین کا مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے, ایسا کچھ ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے چینج تو آ رہا ہے, اور میں اس میں ایک اور بڑا کرٹیکل ایلیمنٹ جو سمجھتا ہوں وہ اسرائیل اٹیک آن ایران تھا. ایک تو اسرائیل کو یہ ایز ایگریسر دیکھا گیا ہے. فلسطین کے معاملے میں دنیا خاموش تھی کیونکہ اسرائیل کی سپریمیسی, ان کی ٹریڈ, ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. کانفرنس تھی پہلے بھی ہونی تھی, لیکن پوسٹ پون اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ایران اور اسرائیل وار شروع ہو گئی تھی. تو اسرائیل نے میرے خیال میں وہ اوکیزن بھی اس لیے کیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دے. تو یہ معاملہ تو دیکھیے 47-48 سے چل رہا ہے, جب اسرائیلیوں نے زبردستی کوئی 7 لاکھ فلسطینیوں کو ملک بدر کر دیا تھا. اس دفعہ بھی وہ وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے, مور ہارشر. آپ دیکھیں کہ جو اصل مسئلہ ہے اس وقت, وہ ریاست تو جب بنے گی لیکن جو فوڈ کرائسس ہے
اس میں جو اموات شروع ہو گئی ہیں, جو پرماننٹ ڈیمیجز ہو رہے ہیں لوگوں کو, اس کی طرف دنیا کی توجہ ہے. تو پہلی دفعہ دنیا میں اسرائیل کے خلاف جوز بھی بول رہے ہیں اور ساری دنیا بھی اچھا, یہ جو فارمیشنز ہو رہی ہیں, نئی صف بندیاں جو ہو رہی ہیں, اس کا امپیکٹ بھی ہوگا؟ بالکل ہوگا. دیکھیے 2 ہیومن رائٹ ایسوسیشنز کا میں بیان آج ہی صبح پڑھ رہا تھا فرام اسرائیل. دونوں نے اسرائیلی حکومت کو کرٹیسائز کیا ہے آن غازہ. اچھا, جو سب سے جو ویک لنک ہے اس سلسلے میں, یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا ریئیکشن آ رہا ہے, اسرائیل کے خلاف آ رہا ہے. ایون جو ایجپٹ کی ایمبیسی سویڈن میں تھی, اس کے بعد بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے. تو ورلڈ جو ہے ضمیر وہ تو جاگ چکا ہے, لیکن ابھی اس میں ٹائم لگے گا گورنمنٹ کی پالیسیز کو آنے میں. لیکن جب تک گورنمنٹ کی پالیسیز نہیں آئیں گی کوئی میجر چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس, متعدد باروں کے حوالے سے بڑا ایک اچھا تاثر ہے, پایا جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ بھی انہوں نے ہمیشہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کے حوالے سے بات کریں, مظالم کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے بات کی, اور اس مرتبہ اس اجلاس میں بھی انہوں نے کہا کہ دیرپا امن کے لیے اس مسئلے کا حل فوری طور پہ تلاش کیا جائے, ورنہ یہ پورا خطہ غیر مستحکم ہوگا. پھر ہمارے وزیر خارجہ کا بڑا اچھا 2 ٹوک موقف, اور ہم نائب وزیر اعظم بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان, کیونکہ پاکستان بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 مئی کے بعد تو پاکستان کی صورتحال بالکل اب بدل گئی ہے, اور اونرشپ بھی مل رہی ہے, ایکنالجمنٹ بھی ہو رہی ہے, لگتا ہے آپ کو کچھ بہتری ہوگی اب؟ دیکھیں, میں اتنی آپٹیمسٹک نہیں ہوں. جی. دیٹ ڈزنٹ ریئلی مین کہ آئی ایم اے پیسمسٹک پرسن. مگر دنیا کی جیو پالیٹکس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. لیڈرشپ کے اندر فلسطینیوں کی سفرنگس کا کتنا اثر ہوا ہے, آیا لیڈرشپ خود ریئلائز کرتی ہے, یا یہ کہ دنیا کی جو گلوبل کمیونٹی نے آواز اٹھائی ہے اس کا اثر ہے. تو ایک یہ ہے کہ گلوبل کمیونٹی جو ہے وہ بڑی زوروں میں اٹھی ہے, اور آپ ارسپیکٹو آف کس ریجن کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ دنیا میں لوگوں نے آوازیں اٹھائی ہیں, اور جس طرح کی درندگی کے ساتھ یہ ختم کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے, یہ تو نہیں ہے نا, یہ جنگ جو ہے غزہ کے اندر, یہ حماس کے خلاف نہیں تھی. لوگوں نے ریئلائز کر لیا یہ فلسطینیوں کو زمین سے ختم کرنے کی بات تھی. جی. تو یہ ریئلائزیشن یہ نہیں تھا کہ یورپینز یا امریکنز یا یہ جو گلوبل کمیونٹی یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیٹھی ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہی تھی. اب یہ بروٹیلٹی جو ہے یہ بہت کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جنگی جرائم کی ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی انسانیت, ہیومینٹی, انٹرنیشنل ہیومینٹی آپ دنیا سے ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ یہ خطہ جو ہے وہ انسٹیبلائز یا ڈی اسٹیبلائز ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. یہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہے. میں پروفیسر صاحب بڑا ایک اہم نقطہ آپ کی بات سے, یہ نقطہ بڑا اس میں اہم ہے, بڑا ایک اہم کویسچن بھی بنتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا ہے کہ ان کا جو ایکسپینشن کے فارمولے ہیں, ان کی جو ہیجمونک ڈیزائن ہے, پھر وہ گریٹر اسرائیل ہے, اور وہ پھر ان کی رائٹ ونگ کی جو اپنی سوچ ہے, وہ تو پھر کسی کو بھی کہتے ہیں نہیں جی ہم تو پھر گریجولی آگے ہی بڑھتے جائیں گے. تو کیا دنیا کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ یہ ایکسپینشن جو ہے یہ بھی بہت سارے ممالک کے مفادات؟ دیکھیں یہ ہوں گے, کیونکہ اسرائیلیز جو ہیں, اوسلو ایکارڈ جو تھا, 2 اسٹیٹ سلیوشن کا جو ویری کانسیپٹ تھا, اب اسے اسرائیل جو ہے, اسرائیلیز جو ہیں وہ اسے نگیٹ کرتے ہیں, وہ اس کو نہیں مانتے ہیں. اب تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 1 اسٹیٹ ہو, فلسطینیوں کو ایک چھوٹے پاکٹس میں شاید کہیں کہیں چھوڑ دیں, وہ وہاں پہ زندہ, باقی صفائی ہستی سے انہیں ختم کر دیں. ان کی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ تبدیل, ان کی سوچ میں بتا رہی ہوں, ان کی جب درندگی انسان کے اندر آتی ہے نا, جب جینوسائیڈ کا کانسیپٹ عام ہونے لگتا ہے اور دنیا خاموش بیٹھی رہتی ہے, جیسے ڈیولپ نیشنز تھیں, میں سوسائٹیز کی بات نہیں کر رہی ہوں, تو پھر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ چیز پاسبل ہوگی. مگر اب جب آپ کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, جب آپ یونائٹڈ نیشنز میں بڑھتے ہوئے لوگوں کی سوچ کی بات کر رہے ہیں, جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو خطرناک ارادے ہیں اور اس کے اثرات فلسطین, یہ غزہ سے آگے اور ویسٹ بینک سے آگے کس طرح سے ہوں گے, کیونکہ وہ غزہ تک نہیں رہے, اب ویسٹ بینک میں بھی کیا چیز ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہے ہیں. تو اٹ ہیز مووڈ
from there. اور یہ وہاں پہ ویسے انہوں نے نہیں تین رکی. تین چار چار محاذ اپنے لیے کھول رہے ہیں. سر آپ یہ بتائیے گا حسن حبیب صاحب کہ آپ کا تجربہ ہے, آپ کا سفارتی ایک ایکسپیرینس ہے, جب کوئی بھی ایک اسٹیٹ, خیر وہ تو اسٹیٹ نہیں, ہم تو نہیں مانتے, اسرائیل کے جو فارمولہ ہے اور جس طریقے سے وہ تین تین چار چار محاذ جو ہے اس نے کھول لیے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ مفادات اجتماعی بھی ہیں اور کچھ اور مفادات یہ مل کر جو ہے یہ اتنے سارے محاذ, کیونکہ ایک اسرائیل تو اتنے محاذ نہیں کھول سکتا؟ لوگوں کا خیال ہے کہ جو نیا کوریڈور IMEC وغیرہ بن رہا ہے, جو بامبے سے لے کے پتہ چلا میڈیٹرینین تک کا, اس میں غزہ پرابلمٹک ہے. یہ غزہ کو ہٹانا چاہتے ہیں. اس کی دو وجہیں, ایک تو یہ کہ غزہ شاید وہ فرنٹ یوز کریں گے ٹرانسپورٹ ہب کے طور پہ. سیکنڈلی غزہ کے نیچے جو ٹنلز بنائی تھیں حماس نے سالوں کی محنت سے, جن کو ہم لوگ غزہ میٹرو بھی کہتے ہیں بعض اوقات, ان میں سے میرے خیال میں 30% میں بھی اسرائیل ابھی تک نہیں گھسا ہے. تو دے آر اسٹل انٹیکٹ. تو اگر غزہ کو چھوڑتے ہیں تو وہ دوبارہ سے باؤنس بیک ہو سکتا ہے. اچھا, اب وہی آپ کے بعد 9/11 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, جو بلیک لسٹ ہوئے, پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. حماس جو ہے فائٹنگ آرم کے علاوہ میونسپل سروسز بھی دیتی تھی. جی. حماس نے جتنا سوسائٹی کو سنبھالا, اگر حماس نہیں ہوتی تو شاید ویسٹ بینک سے زیادہ برے حالات ہوتے, اور حماس نے ریزسٹنس دی. ان کی ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے بھی بہت بڑی عام ہے بات, بہت زیادہ ایکسیپٹیبلٹی تھی. اور اگر آپ حماس کو ہٹا دیتے ہیں کوئی اور آرگنائزیشن آ جائے گی. دیکھیے ریزسٹنس تو ہونی ہے, اسرائیل کی بروٹل آکیوپیشن کی ریزسٹنس تو کنٹینیو رہے گی, اور اس کے لیے حماس نہیں ہوگا, کوئی اور آرگنائزیشن آ جائے گی. دیکھیے سب سے سیڈ بات ہے, فوڈ ہونا تو کمپلسری ہے, ہیومن رائٹ ہے بیسک. بچوں کا جو فارمولا ملک ہے وہ 1 گرام نہیں جانے دے رہا اسرائیل. جو ڈاکٹر اسمگل کر رہے ہیں ان کے سامان میں سے سر نکال معذرت لیتے کے ہیں. ساتھ چائلڈ رائٹس, ہیومن رائٹس, فوڈ سیکیورٹی, یہ لیس ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے, اور اس میں ایک تقسیم نظر آتی ہے سر پوری دنیا. بالکل. پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا UN میں جب ایڈریس کے لیے بینجامن نیتن یاہو آئے تو ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہمارے پورے جو ڈیلیگیشن تھا اس نے واک آؤٹ کیا, اور اس کے بعد پھر اسرائیلی میڈیا نے بڑا واویلا مچایا, اور اب پاکستان نے اس 3 روزہ کانفرنس میں بڑا واضح اور اپنا 2 ٹوک موقف رکھا ہے. تو پاکستان کے سٹانس سے جو ہے جو فلسطینی ہیں وہ کس حد تک مطمئن آپ کو دکھائی دیتے ہیں, اور جو اسرائیل ہے اس کی پریشانی کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا تو ٹریڈیشنلی بہت ہم فلسطین کے ساتھ اور اس کی لبریشن موومنٹ, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے نا, جی, تو اس کے ساتھ تو ہم ٹریڈیشنلی جو ہم نے اپنا سپورٹ رکھی ہے اور وہی کنٹینیو کر رہے ہیں, اور اس کو رکھنا بھی چاہیے. اور میرے خیال سے اور وہ تکلیف دہ ہے اسرائیل کے لیے. تکلیف دہ تو یقینی طور پہ ہوگا اسی, کیونکہ دیکھیں جو جابر حکمران ہوتے ہیں وہ چاہے اس خطے میں ہو یا ہمارے خطے میں ہو, ان کے لیے ایسی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے. اسی کیونکہ وہ جو لبریٹ خود کو کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ. تو یہ تو لبریشن موومنٹس ہیں نا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے, اور یہ اقوام متحدہ یہ حق دیتا ہے آپ کو, تو یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہوتا ہے. اب یہ 9/11 کے بعد جس طرح سے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو سیٹ بیک ہوا تھا, آئی تھنک یہ پیلسٹینین جو ابھی یہ اسٹرگل ہوئی ہے اس نے ایک دفعہ پھر توجہ اس طرف دلا دی ہے. ورنہ 9/11 کے بعد رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو بڑا سیٹ بیک ہوا تھا. ایسی موومنٹس کو سب ٹیررزم سب عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے. تو میرے خیال سے یہ پھر اس کی طرف توجہ ہوا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اگر آپ اس کو نامکمل چھوڑیں گے تو دنیا میں بدامنی اور انسیکیورٹی اور کانفلکٹ جو ہیں وہ جنم لیں گے. پروفیسر صاحبہ یہ باتیں جو تھی سننے میں آ رہی تھی کہ اب جو ہے وہ مینول وار کا یا ویپنز جو ہے اب ان کی باتیں نہیں, اکنامک وارفیئر ہوگی, ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے, گلوبلائزیشن ہو گئی ہے, یہ سب کچھ ہو گیا ہے, یہ محض جو تھے وہ صرف کانفرنس کے اقتباسات تھے, گفتگو کی تقاریر تھی؟ دیکھیں غزہ کے اوپر کیا چیز ہوئی ہے, آپ I'm sorry آپ بولیے گا. یہ تو دیکھیے 5th جنریشن 6th جنریشن 7th جنریشن یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. مگر آپ مجھے یہ بتائیے غزہ کے اندر کتنے بم گرائے گئے ہیں, آپ مجھے بتائیے. مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال ہوا ہے. کتنا گرائے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے. وہاں پہ ٹینکوں نے کس نوعیت سے لوگوں کے اوپر سے چلے, اور دنیا دیکھتے رہی ہے یہ سارے سائٹس.
تو دا پوائنٹ از یہ جو بے حسی ہے نا، یہ جو سلیکٹو بے حسی ہے لوگوں کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو این کی ہر چیز از بیسڈ آن کنڈیشنز. ہیومن رائٹس بڑا اہم ہوتا تھا، مگر کچھ جگہوں پہ جا کے ہیومن رائٹس نے دم توڑ دیا ہے، دم توڑ دیا ہے. اور غزہ کی، اور یہ جو خالی غزہ نہیں کہنا چاہیے، پلیز وی شوڈ نیور فرگیٹ دا ویسٹ بینک. یس ویسٹ بینک کے لوگ کیا سہ رہے ہیں وہ بھی یاد، تو جو یہ جو آپ نے بات کی پیلسٹینیئنس ہیں. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں حسن حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو مجموعی صورتحال ہے اوور آل، جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینجز آ رہی ہیں بہت زیادہ، میں نے جیسے آپ کو پہلے فارمیشنز کا ذکر بھی کیا کہ اب دنیا میں نئی نئی صف بندیاں آ رہی ہیں، نیچرل الائز دوبارہ سے کلب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بہتری آئے گی؟ دیکھیے ایک تو بہت کلیئر ہے جو چینج آ رہی تھی کہ سول سپر پاور جو ہے وہ ایگزٹ پہ ہے. ایک واحد اکنامک انٹرسٹ ہے سر؟ نہیں یہ اس سے زیادہ ہے. دیکھیے اسرائیل ڈونٹ جو وانٹ، پریزیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے اسرائیل، یہ تو کئی ممالک کو موقع دے نہیں یہ تو اسرائیل تو اب ایک اور بڑا کام یہ کر رہا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ سے ریزسٹنس فارغ کر رہا ہے. سیریا آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، لبنان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ایران کے ساتھ کیا کیا ہے، حوثیوں کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو ہو نہیں رہا. تو اسرائیل وانٹس ٹو بیکم دا سول سپر پاور یا ریجنل پاور. بہت شکریہ. میں ایک جی بات ایک کہوں، شارٹ پالیٹکس آف فیئر اینڈ پالیٹکس آف بلینگ، یہ اس کا ایرا ہے. ٹھیک ہے. یا فیئر آپ انکلکیٹ کر دیں یا بلی کریں چھوٹے ممالک کو، کمزور ممالک کو، ٹھیک ہے. اور اس کے خوف میں رہ کے آپ کچھ بھی کرا دیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر خالدہ غوث صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور، اور حسن حبیب صاحب فارمر انویسٹر، آپ دونوں کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.